بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا وائرس کے حوالے سے عالم اسلام میں بالخصوص پوری دنیا میں بالعموم بہت پریشانی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کا صدقہ سرکار کی امت پر کرم فرمائے اور پوری انسانیت کی اللہ حفاظت فرمائے۔ کرونا وائرس ایک ایسی نادیدہ اور مہلک بیماری ہے جو فقط ایشیا میں نہیں، اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ یہ در حقیقت ہمارے گناہوں کی شامت ہے، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ دنیا میں بڑھتی ہوئی بے حیائی، برائی، ظلم، ستم، بے راہ-روی، ایسی یہ بیماریاں جس سے اسلام نے ہمیں روکا ہے، ہم اس قدر ڈھیٹ بن چکے ہیں کہ ان بیماریوں کا خیال تک نہیں رکھتے اور نہ ہی خدا کے غضب کا ہمیں احساس ہوتا ہے۔ جہاں ہر دور میں مختلف انداز سے بیماریاں پھیلتی آ رہی ہیں، لیکن آپ سن کر حیران نہیں ہوں گے، تعجب نہیں کریں گے اور اسلام کی صداقت اور حقانیت کو سلام کریں گے۔ اسلام دین فطرت ہے، اسلام سچائی کا مذہب ہے۔ دنیا میں بے شمار مذاہب ہیں، مگر جو صداقت اور حقانیت اسلام میں پائی جاتی ہے وہ کسی مذہب میں نہیں۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج نہ ہو۔ ہمارے اعمال کی وجہ سے مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں، مگر اسلام نے 1400 سال پہلے اس کا علاج بتا دیا۔ آج کی میری گفتگو ذرا انتہائی تحمل کے ساتھ، تھوڑا بیٹا اس کا گونج کم کر دو تھوڑی سی، بڑے تحمل کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، اس لیے کہ سوشل میڈیا سے لے کر الیکٹرانک میڈیا تک، الیکٹرانک میڈیا سے لے کر پرنٹ میڈیا تک ہر شخص آگاہ ہے
جانتا ہے کہ یہ بیماری کتنی سخت اور غلیظ ترین بیماری ہے، مگر لمحہ فکریہ ہے کہ ہم لوگ وہ احتیاط نہیں کرتے جو احتیاط اسلام نے بتائی ہے۔ میں پنجاب امن کمیٹی کا ممبر بھی ہوں، ڈسٹرکٹ پیس کمیٹی کا ممبر بھی ہوں۔ ان دنوں میں یہ 7 سے 8 دنوں کے درمیان ود ان ویک، ایک ہفتے میں ہماری تقریباً ڈپٹی کمشنر ملتان، کمشنر ملتان، وزیر اعلیٰ کی میٹنگ میں تقریباً 8 سے 10 مرتبہ خاص مقصد کے لیے انہوں نے بلایا کہ آپ ممبر و محراب پر بیٹھ کر لوگوں میں شعور پیدا کریں، اور بحیثیت ایک مذہبی اسکالر کے میرا فرض ہے کہ جو مجھے اپنے بزرگوں نے تعلیم دی میں اس کو ڈلیور کروں، میں اس کو تقسیم کروں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ دیگر ممالک میں جس قدر احتیاط برتی جاتی ہے، ہمارے ہاں وہ احتیاط نہیں ہے۔ بعض کو تو میں نے دیکھا مذاق کرتے ہوئے دیکھا، اور یار مرنا تو ایک بار ہی ہے، آؤ گی تو پھر دیکھا جائے گا۔ یہ کفریہ کلمات ہیں، یہ اس کی ناشکری کے کلمات ہیں۔ مذہب اسلام ہمیں جہاں ایمان کی مضبوطی سکھاتا ہے، عقیدے کی پختگی سکھاتا ہے، وہاں مذہب اسلام ہمیں احتیاطی تدابیر بھی بتاتا ہے۔ بارگاہ نبوت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، آقا کا معمول تھا اس سے پوچھتے کہاں سے آئے ہو، قریب سے آئے ہو یا دور سے آئے ہو، اس کے مطابق پھر اگلے سوالات جنم لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ میں دیہات سے آیا ہوں، سفر کر کے آیا ہوں۔ کس پہ آئے ہو؟ حضور اللہ نے کرم کیا ہے، میں اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، پیدل نہیں آیا، میں اونٹنی پر سوار ہو کر آیا ہوں۔ سوال یہاں ختم نہیں ہوا، جواب معقول مل گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے وہ سواری جو اونٹ پہ آئے ہو وہ کہاں ہے؟ حضور میں نے اسے باہر اللہ کے توکل پر چھوڑ دی ہے۔ آپ نے فرمایا توکل اس کا نام نہیں ہے، جاؤ اسے رسی اور پتھر سے باندھ کر پھر کہو کہ میں نے اللہ کے نام پر چھوڑ دی ہے، یہ توکل ہے۔ اسباب سے آپ کنارہ کش نہیں ہو سکتے۔ یہی تو ہمیں دین سکھاتا ہے، ہمیں دین یہی تعلیم دیتا ہے۔ احتیاطی تدابیر میں جہاں حاضر ہوا تو سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ سلام کے بڑے فوائد ہیں، یہ ہمارے اسلام نے بتایا۔ اسے اندر بھیج دو اگر یہ خاموش نہیں ہوتا۔ اسلام اندر نہیں جا سکتا۔ دروشی پڑھیے، باواز بولا۔
میں عرض کر رہا تھا سلام کرنا سنت اور جواب دینا واجب، اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ جو سلام کرتا ہے اس کو 10 نیکیاں مفت کی مل جاتی ہیں۔ اب دیکھیے ذرا اسلام کی صداقت دیکھیں، میں دونوں چیزوں کو سامنے رکھ رہا ہوں، اس لیے میں نے عرض کیا کہ حضرات توجہ چاہتا ہوں۔ سلام کرنے سے 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، 10 نیکیوں کے ساتھ 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 10 درجے بلند ہو جاتا ہے انسان۔ سرکار کا فرمان ہے افشوا السلام، سلام پھیلاؤ۔ آپ فرماتے 3 کام میں دیر مت کرو۔ یہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے کہ 3 کام جب بھی آئیں انہیں کرنے میں دیر مت کرو۔ پہلا کام، جب کوئی مسلمان ملے تو اسے سلام کرو۔ دوسرا کام کہ جب بچی اس عمر کو پہنچے تو اچھا رشتہ تلاش کر کے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اسے بیاہ دو۔ تیسری چیز، جب کچھ دنیا سے چلا جائے اس کو دفن اور کفن میں دیر مت کرو۔ 3 چیزوں سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ ہر چھوٹے بڑے کو جب بھی ملو تو سلام کرو، اس سے درجہ بلند ہوتا ہے، عزت بڑھتی ہے۔ دوسرا کام کہ جب نماز فرض کا وقت ہو جائے اس میں دیر نہ کرو، درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ تیسرا کام، پچھلی رات اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں گردن جھکاؤ، نماز تہجد پڑھو تو مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ اب کبھی دیکھیں، کوشش کیا کریں، کبھی کبھی نماز تہجد کے لیے اٹھا کریں۔ آذان، فجر کی آذان سے پہلے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا کہ آپ اپنے دائیں بائیں یہ بیٹھنے والے فرشتوں سے کہہ دیا کریں آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں صبح تہجد کی نماز پڑھوں، اور تم نے مجھے اٹھانا ہے۔ ان کو کہہ دو کہ مجھے 4:03 پر اٹھانا ہے، اور جب 3 منٹ ہوں گے 4:04 نہیں ہوگا تمہیں پہلے جگا دیں گے۔ کوشش تو کرو نا، لیکن ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، خیالات نہیں ہیں، تصورات نہیں ہیں، خیالات نہیں ہیں۔ 3 کاموں میں درجے بلند ہوتے ہیں۔ پہلا، سلام کرو تو درجہ بلند۔ دوسرا، رات کے آخری حصے میں نماز تہجد پڑھو تو درجہ بلند۔ تیسرا کام کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ تو درجہ بلند ہے۔ یہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، میں نے آپ کو کہا کہ کئی مرتبہ کہا، ایک آپ ڈائری بنائیں، خاص جمعۃ المبارک کے اجتماع کے لیے اوپر لکھیں، جمعۃ المبارک کے خاص نوٹس، جو باتیں آپ کو اچھی لگیں گھر جا کر اپنے قلب و جگر کو ذرا حاضر اور خوبصورت پاکیزہ بنا کر انہیں صاف ذہن دل کی تختی پر نوٹ کر کے گھر جا کر انہیں نوٹ کریں اور کبھی کبھی پڑھ لیا کریں۔ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ سلام کرنے سے درجہ بلند ہوتا ہے۔
آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصافحہ کرو. مصافحہ ہے ہاتھ ملانا. معانقہ کہتے ہیں گلے ملنا. مصافحے کے لیے سرکار نے فرمایا، یہ میں فضیلت بتا رہا ہوں، مصافحے کے لیے سرکار نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملیں تو آپس میں مصافحہ کریں اور تھوڑا سا جھٹکا دیں تو اللہ تعالیٰ کئی گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. یہ فضیلت ہے. لیکن آج کل ہر میڈیا کے تمام چینلز پر ہمارے علماء، دانشور، ڈاکٹرز، پروفیسرز، جو بھی معاشرے میں معزز شخصیات ہیں، وہ آپ کو شعور دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ سلام کرنا ثواب ہے، مگر جب بیماری ہو تو پھر ایک دوسرے کو سلام مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بیماری دوسرے کو نہ لگ جائے. یہ کسی دور حاضر کے مولوی کی بات نہیں ہے، دور حاضر کے مفتی کا فتویٰ نہیں ہے. آؤ ذرا بخاری شریف اٹھا کر دیکھو. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے حدیث کو نقل کیا ہے، پورا ایک باب باندھا ہے. سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، اجازت چاہی، حضور فلاں شخص آیا ہے، عربی ہے، دیہات سے آیا ہے، تو وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، بیعت کرنا چاہتا ہے، آپ کا مرید ہونا چاہتا ہے. آپ نے فرمایا اچھا ٹھہر جاؤ. نگاہ نبوت سے دیکھا، پتہ چلا کہ اس کو جزام کی بیماری ہے. میرے آقا دو عالم سے بڑھ کر کون ہوگا کہ جس کے نام لینے سے بھی اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے. سرکار کہتے تھے کہ ٹھیک ہے وہ لے آؤ، اسے ہاتھ ملاتے، گلے ملتے کہ ٹھیک ہے میں تو رحمت للعالمین ہوں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. قرآن تمہارے لیے شفا بن کر آیا ہے اور قرآن تو مجھ پر نازل ہوا ہے. میرے آقا دو عالم کو جب پتا چلا اسے جزام کی بیماری ہے، فرمایا اسے وہیں روک دو. اس نے کہا حضور اجازت دو میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کروں. آپ نے فرمایا نہیں، واپس چلے جاؤ، جس علاقے سے آئے ہو وہیں چلے جاؤ. یہ اسلام is a complete code of life, nor anything better or right, but the same is God knowledge books. میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کے بے شمار الہامی غیر الہامی مذاہب آئے، لیکن کسی مذہب نے اور کسی رہنما نے اور کسی رہبر نے وہ تعلیم نہیں دی جو ہمیں اللہ کے رسول نے عطا فرمائی ہے. میں نے آپ کو مصافحے کی پہلے فضیلت بتائی، سلام کی میں نے آپ کو عظمت بتائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ، اور یہ ہمارے ہاں فقط ہے کہ دیگر ممالک میں ماشاءاللہ اہلاً و سہلاً مرحبا، میرے بہت ہی قابل احترام شخصیت پروفیسر بھی ہیں ماشاءاللہ، قابل عزت بھی ہیں، اچھا علمدار کالج میں پرنسپل بھی ہیں، دوست ہیں ہمارے. اچھا ہوا تشریف لائے، اہلاً و سہلاً مرحبا. آپ کی موجودگی میں مجھے یہ دو چار باتیں کہنے کا موقع مل رہا ہے، میں فقط اس لیے کہ ہمیں خاص طور پر علماء کو کہا گیا، چیف منسٹر کی میٹنگ میں، ڈپٹی کمشنر کی میٹنگ میں کمشنر نے کہا کہ آپ ممبر و محراب پر بیٹھ کر، اس لیے کہ لوگ ہم سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اور جب ایک دو مواقع آئے سلام نہ کیا تو لوگوں نے چہرے بنائے. یہ کیا معاملہ ہے؟ نہیں، یہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. اس لیے آج میں نے صفحے بھی کھلی کھلی بنا دی. کیوں؟ اس لیے کہ تھرڈ ورلڈ آرڈر میں ہے کہ اسلام کو کمزور کیا جائے. یہود و نصارہ چاہتے ہیں، یہ ان کی آج سے تقریباً 30 سال پہلے کی سازش ہے کہ لوگوں کے دلوں سے کسی طرح محبت رسول کو نکال دیا جائے.
کیا کیا جائے؟ انہوں نے پہلے ریڈیو بھیجا، پھر دیکھا یہ تو ریڈیو پہ نعتیں سنتے ہیں، یہ تو ریڈیو پہ تقاریر سنتے ہیں، ہمارا تو منصوبہ کامیاب نہ ہوا۔ پھر انہوں نے سکرین بھیج دی کہ اسلام آباد میں بندہ بیٹھا ہے اور دیکھ آپ کے گھر میں رہا ہے، ٹی وی کے ذریعے کہ لوگوں کا وقت ضائع ہوگا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ٹی وی پر بھی بڑے اچھے اچھے پروگرام، اسلام کی حقانیت، اسلام کا پرچار، اسلام کی وحدانیت کے اعلانات ہو رہے ہیں۔ فرنگیوں کو پھر محسوس ہوا ہم نے اس میں بھی ناکامی حاصل کی ہے، پھر موبائل بھیجا کہ موبائل کے ذریعے ان کے ایمان کو ختم کیا جا۔ لیکن جہاں نقصانات ہیں موبائل کے، وہاں فوائد بھی بہت ہیں کہ پورا قرآن آپ کے موبائل میں ہے۔ جب چاہیں سورۃ رحمان پڑھ لیں، جب چاہیں سورۃ فاتحہ پڑھ لیں۔ یہ ریشو نکالی گئی کہ اس میں جہاں بیماریاں زیادہ پھیلی ہیں وہاں نیکیاں بھی زیادہ پھیلی ہیں۔ لوگوں نے اچھے اچھے کلپ بھیجے، پھر انگریز نے دیکھا کہ ان کے دلوں سے تو محبت رسول نہیں نکل رہی، کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا جہاد کو ختم کیا جائے، اسلام کو دہشت گرد کہا جائے، اسلام کو یہ واضح کہا جائے کہ اسلام تو دہشت گرد کا نام ہے، دہشت گردی کا نام ہے۔ لیکن الحمدللہ دنیا کائنات میں جہاں اسلام کو دہشت گرد کہا گیا وہاں میں سلام پیش کرتا ہوں علماء کو، مفتیان کو، شیوخ کو، پیران عظام کو، اور بالخصوص شیخ الاسلام حضرت ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو، جس نے 700 صفحے پر ایک ضخیم کتاب لکھ کر کہ اسلام دہشت گردی کا نام نہیں ہے، اسلام محبت کا نام ہے، اسلام رواداری کا نام ہے، اسلام امن کا نام ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنی اس کتاب کا بے شمار زبانوں میں ترجمہ کرا کر ملک کے بادشاہوں کو بھیجا، صدور کو بھیجا، وزرائے اعظم کو بھیجا، اور ان کو بتایا کہ جس اسلام کی تم تشریح کرتے ہو میرا اسلام وہ نہیں ہے۔ میرا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ اور مرہب کے درمیان جب جنگ ہو رہی ہے، حضرت علی مرتضیٰ نے مرہب جیسے کافر کو نیچے بچھاڑا تو اس شخص نے حضرت علی کے منہ پہ تھوک دیا، آپ نے اسے چھوڑ دیا تو وہ حیران ہوا۔ مرہب نے کہا علی چاہیے تجھے تھا کہ تو مجھ پر وار کرتا، تلوار تیرے ہاتھ میں تھی، میں زیر تھا، مجھے قتل کر دیتا۔ آپ نے فرمایا نہیں، پہلے اسلام کی خاطر لڑ رہا تھا، اب اگر مارتا تو پھر اپنی ذات کا معاملہ آتا۔ شاید میں سمجھا نہیں سکا، کرونا وائرس نے سبحان اللہ کہنے میں منع نہیں کیا۔ یہ ہے اسلام۔ سیدنا قائد عالم کے غلاموں، اسلام احتیاطی تدابیر بھی بتاتا ہے، اور لمحہ فکریہ ہے پروفیسر صاحب کہ پوری دنیا میں بہت زیادہ احتیاط کی جاتی ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں وہ احتیاط نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ اگر آپ لوگوں نے احتیاط نہ کی تو یاد رکھنا بیماری یہ نہیں دیکھتی یہ امیر ہے کہ غریب ہے۔ جس نے، یہ تو اللہ جانتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں امریکہ نے چائنا کو خراب کرنے کے لیے یہ وائرس چھوڑا ہے، لیکن یہ مکافات عمل ہے۔ ایز یو سو سو شیل یو ریپ، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ میں چائنا کے لوگوں کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، جہاں سے پھیلا انہوں نے اب کنٹرول کر لیا ہے، لیکن باقی ملکوں میں پھیلتا جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسلام ہمیں بتاتا ہے احتیاطی تدابیر کریں۔ وہ احتیاطی تدابیر میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا قبلہ کہ اسلام کے خلاف یہ سازش ہے، یہ بھی تھرڈ ورلڈ آرڈر،
احباب جانتے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ نسبت رکھا کریں جو آپ کو بتائیں کہ دنیا کیا کر رہی ہے، کیا چاہتی ہے، دشمنان اسلام کیا چاہتے ہیں اور میرا اسلام کیا چاہتا ہے۔ میرا اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ میرے نبی کے چچا حضرت حمزہ یہ شروع اسلام میں داخل ہوئے، بہت حسین تھے، عمر میں سرکار سے چھوٹے تھے، انتہائی خوبصورت تھے، لیکن اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام کی طاقت میں اضافہ ہوا، اسلام کی قوت میں اضافہ ہوا۔ حضرت امیر حمزہ جن کا مزار میدان احد میں ہے، اور آج بھی علماء کہتے ہیں مدینے کے گورنر حضرت سیدنا امیر حمزہ ہیں۔ سرکار سے جو بات کروانی ہو، منوانی ہو، پہلے حضرت امیر حمزہ کے مزار پر جائیں اور پھر وہاں سے واپس آئیں اور کہیں یا رسول اللہ آپ کے چچا سے ہو کر آیا ہوں، تو اندر سے آواز آتی ہے اب جو مانگو ہم تمہیں عطا کریں گے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا میدان احد میں، وہ احد کا پہاڑ جہاں سرکار کے دندان اقدس شہید ہوئے، دندان اقدس شہید ہوئے، حضرت سیدنا کرسی پیش کرو، ہے نا کرسی آ گیا، چل ٹھیک، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر شہید کیا گیا، آپ سن کر حیران ہوں گے کہ آپ کے جسم کے ایک ایک اعضاء کے ٹکڑے کیے گئے، دشمن پھر بھی تسلی نہ کر سکا، اس نے ٹکڑے کیے۔ آقا اپنے چچا کے جسد اطہر کو دیکھتے، بازو، گردن، ٹانگیں، جسم کا ایک ایک ذرہ مسلح کیا گیا، اور پھر سرکار نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ پڑھا کر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، جنازہ پڑھاتے ہیں، لیکن آج معمول سے ہٹ کر جنازہ پڑھایا، پنجوں کے بل کھڑے ہو کر ایڑیاں اٹھا کر جنازہ پڑھایا۔ جب نماز جنازہ ہو گئی، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج حکم ایسے آیا ہے کہ پنجے کے بل کھڑے ہو کر ایڑیاں اٹھا کر اپنے پاؤں بھی مکمل نہیں رکھا۔ آقا نے فرمایا آج میرے چاچا کے جنازے میں اتنے فرشتے آئے کہ میں نبی مکمل پاؤں نہیں رکھ سکتا۔ اب جو اگلی بات بتا رہا ہوں کہ اسلام کیا چاہتا ہے اور دشمن کیا چاہتا ہے۔ دشمن اسلام تو چاہتا ہے کہ اسلام کو ختم کیا جائے، مگر پھونکوں سے یہ چراغ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ آج میرے چچا کے جنازے میں اتنے فرشتے ہیں کہ میں مکمل پاؤں نہیں رکھ سکتا، لیکن جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، یعنی سینہ، شہید ہو گئے لیکن ابھی ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا دشمنوں کا، انہوں نے سینہ چاک کیا، دل نکالا اور دل کو چبایا۔ میرے آقا دو عالم دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر نگاہ مصطفیٰ پڑھی، جس خاتون نے ہندا نامی نے جب وہ کلیجہ چبایا، نگاہ مصطفیٰ پڑھی تو تھر تھر کامنے لگی، حاضر ہو گئی، کہنے لگی اللہ کے رسول غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو اور اپنے ایمان میں مجھے داخل کر دو۔ نبی کے کردار کو دیکھا، نبی کی کردار کو دیکھا، سیرت کو دیکھا۔ سرکار کہتے تھے نہیں، دور جا، بھاگ جا، تو نے میرے چچا کے کلیجے کو چبایا ہے، میں معاف نہیں کرتا۔ نہیں، سرکار نے فرمایا ہم نے معاف کر دیا ہے، لیکن اتنا ہے کہ جب تو آیا کر میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرے پیچھے بیٹھا کر، جب تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے میرے چچا یاد آتے ہیں۔ اسلام کے خلاف سازش یہ ہے کہ جہاد ختم کیا جائے۔ جب جہاد
ختم نہ کر سکے. دیکھیے افغانستان میں کتنے سال رہا امریکہ بدبخت، لیکن آج اس کو پیچھے جانا پڑا. اس کے بعد پھر انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح مسلمانوں کے دلوں سے روح محمد کو نکال لیا جائے. ان کی سازش ہے کہ جمعے کے اجتماع کو ختم کیا جائے، کیونکہ لوگ جتنے بھی گناہگار ہوں جمعہ نہیں چھوڑتے، جمعے کی حقیقت کو جانتے ہیں. آج بھی در پردہ ہماری گورنمنٹ بھی یہی تو کہہ رہی ہے کہ اجتماعات نہ کریں، شادی گھر بند، اجتماعات بند، جلسے بند، عرس ختم، ساری چیزیں ختم. لیکن مسجدوں کے لیے در پردہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ زیادہ نہ آئیں. لیکن دیکھیے یہ خدا کی ذات پر ایک یقین ہے کہ خوف ہے مگر محبت بھی ہے. خوف ہے مگر محبت بھی ہے. علماء نے برملا کہا ہے اگر جمعے کے اجتماعات ختم ہو گئے تو پھر اسلام کے پلے میں رہے گا کیا؟ لیکن اجتماعات میں آؤ، جمعے پر آؤ، کیونکہ یہ سازش ہے دشمنان اسلام کی کہ جمعے کے اجتماع کو ختم کیا جائے. پھر انہوں نے دیکھا یہ تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں گھر گھر میں، ہر محلے میں مسجدیں بن رہی ہیں، خوبصورت مسجدیں بن گئی ہیں. اتنی سہولت مجھے اپنے گھر میں نہیں ملتی جتنی مسجد میں ملتی ہے، حقیقت ہے. پھر انہوں نے کہا کہ حج کے اجتماع کو ختم کیا جائے. اسی کوشش میں اب لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح حج کے اجتماع کو ختم کیا جائے کہ لاکھوں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک لباس، ایک بولی، ایک شکل میں. اقبال نے کہا بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، میری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. ہم نے اس بیماری کا مقابلہ کرنا ہے. ہم نے اسلام کے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. مقافات عمل ہے، مجھے تو نہیں حقیقت کیا ہے، لیکن یہ حقیقت سامنے آشکار ہو رہی ہے کہ چائنا 150 سے زائد ملکوں میں تجارت ہو رہی تھی، وہ ڈیولپ ہوتا جا رہا تھا. امریکہ اس میں تعصب تھا، وہ تو نہیں چاہتا کہ کوئی اور سپر پاور بنے. اس نے دیکھا یہی وائرس پھیلا دیا تاکہ چائنا کی حقیقت اور اس کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے. جب نہیں ہوگی محبت تو تجارت خسارے میں، یہ سارا معاملہ معیشت تباہ ہو جائے گی، ہم پھیل جائیں گے. ابو جہل نے کیا کیا، ایک مرتبہ جس راستے سے سرکار آتے تھے نا، اس نے گڑھا کھدوایا. ابو جہل نے گڑھا کھدوایا اور اوپر ہلکی ہلکی سی مٹی ڈال دی، اندر پانی بھر دیا، اوپر مٹی ڈال دی کہ جب نبی یہاں سے گزریں گے، گزرنا تو یہیں سے ہے، گزرنا یہیں سے ہے، جب آئیں گے تو اس نے کافروں کی اپنے حواریوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم 2-4 ادھر کھڑے ہو جاؤ، ادھر کھڑے ہو جاؤ. جب مسلمانوں کا نبی محمد یہاں سے گزرے گا تو وہ نیچے گریں گے، تم اوپر سے مٹی ڈال دینا، پتھر مارنا، تاکہ ہم کہیں گے ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہماری جان چھوٹ جائے گی. لیکن وہ بے نیاز ہے. اور یہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو لوگوں کے شر سے بچایا ہے. واللہ یعصمک من الناس. دل سے آواز آ، مولا جو سبحان اللہ کہہ رہا ہے اس کی آواز جہاں تک جائے کرونا وائرس کو دور بھگائے. کیونکہ میرا نبی تو رحیم بن کر آیا ہے، رحمت بن کر آیا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم
انتم حریص علیکم بالمؤمنین. دل خوش کر دیا آپ نے سبحان اللہ کہہ کے. میرا دل تو خوش ہو گیا سبحان اللہ آپ کی سن کر. تمہارا دل نہیں تھا خوش تھی وے ایک باری اچھی والا آکھ دینا سبحان اللہ. ہاں پڑھتا ہوں ضرور. لقد جاءکم اظہر بیٹا ذرا ہاتھ بلند ہے تو ہاتھ کھڑے ہو کر ذرا تصویر بنا لو. دل سے آواز آئے, دل سے آواز آئے, دل سے آواز آئے, دل سے آواز آئے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. او شاہی مسجد توتلا میں آنے والو, اللہ تمہیں ہر دکھ سے بچائے. مجھے کہا گیا کہ آج شاید بندے نہ آسن. میں کہ بندے نہ آئے تھے اللہ دے فرشتے آوے سے. اب پتہ نہیں کس بندے کے ساتھ کوئی فرشتہ بھی بیٹھا ہوگا. کعبۃ اللہ کا طواف بند کیا لوگوں سے. کعبۃ اللہ کا طواف جب بند کیا تو اللہ نے فرمایا فرشتوں اب کعبۃ اللہ کا طواف انسانوں سے بند ہو گیا, اب میں نے اپنے گھر کا طواف کرانا ہے. یا اللہ کیا کریں؟ فرمایا پرندوں کی ایک جماعت بھیج دو, اگر بندے نہیں آئے تو پرندے صحیح. آج جو سبحان اللہ کہے گا انشاءاللہ وائرس اس کے قریب آئے گا نہیں. انشاءاللہ حریص. مجھے کہا گیا کہ 5 منٹ بلائے, آج زیادہ نہ بلائے. میں کہ جڑے دیوانے ہیں بیٹھی انہاں کو میں کیا کھا. حریص علیکم حریص حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. صاحبوں کہنے لگے یہ ہے اسلام کی حقانیت. اب میں جو آپ کو احتیاطی تدابیر بتا رہا ہوں بحثیت سکالر کے, مذہبی سکالر کے, سب سے پہلے پاکیزگی اختیار کرو. ڈاکٹروں نے تو آج کہا ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ منہ دھو لو, ہاتھ دھو لو. وہ کیا ہے؟ سینیٹائزر سے ہاتھ دھو لو. چلو وہ نہیں ہے تو کوئی صابن مسلسل استعمال کرو. ہر بندہ اپنا, یہ احتیاطی تدابیر اسلام نے بتائی. بھائی ڈاکٹر نے تو آج 1400 سال کے بعد بتایا کہ پاکیزگی اختیار کرو, ہاتھ دھو لو اور چہرہ صاف کر لو. ارے جب میں اسلام کو دیکھتا ہوں, آمنہ کے لال کی تعلیم کو دیکھتا ہوں, محمد عربی کے نظام کو دیکھتا ہوں, تو 1400 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا ہر زمانے میں ایک وقت آئے گا
زمین و آسمانی آفات و بلیات آئیں گی، کبھی طاعون کی بیماری ہوگی، کبھی بخار کی بیماری ہوگی، کبھی جذام کی ہوگی، اور یہ نام مختلف بدلتے رہیں گے، لیکن میرے نبی نے فرمایا لوگوں اس کا واحد علاج ہے کہ 5 وقت وضو میں رہا کرو۔ اسلام ہے۔ اس نے تو کہا وہ میں تو نہ ہی بول ویندے یار، سینیٹائزر کے ساتھ ہاتھ دھو لو، لیکن اسلام نے کہا خالی پانی سے دھو لو۔ انہوں نے کہا کہ ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے جراثیم جاتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ نے کہا 4 دروازوں سے جاتے ہیں۔ فرمایا لوگوں ہاتھ دھو لو اور اس کے بعد کلی کرو، غرارہ کرو، اور اس کے بعد اپنے ناک کی نتھیلی نرم حصے تک پانی ڈال کر اسے صاف کرو، اور تیسری چیز جب چہرہ دھو آنکھیں کھول کر دھو، اور چوتھی چیز جب مسح کرو تو یوں کرو۔ مجھے بتاؤ اسلام سے بڑھ کر تعلیم کسی کی نہیں۔ ڈاکٹروں نے تو آج کہا صفائی کرو، لیکن میرے آقا کا فرمان ہے الطہارۃ نصف الایمان، صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ ایک چیز میں نے اجلاس میں بھی بربلا کہا، میں نے کہا یہ روک تھام ٹھیک ہے، احتیاطی تدابیر ٹھیک ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو یہ بھی تو کہو کہ اپنے رب کے دربار میں جھک جاؤ۔ یہ موقع ہے اپنے دل کی صفائی کا، یہ موقع ہے گردن کو جھکانے کا، یہ موقع ہے نماز کی پابندی کا، یہ موقع ہے وضو کرنے کا، یہ موقع ہے خیالات کی پاکیزگی کا، یہ موقع ہے اظہار محبت کا، یہ موقع ہے اسلام کی صداقت کا، یہ موقع ہے اسلام کی حقانیت کا۔ رب کعبہ کی قسم میرے نبی کے دین کی ایک ایک بات پر عمل کرو تو دشمن صحت کی جرت کیا ہے وہ مومن کے قریب آئے۔ ایک حکیم صاحب آ گئے مدینہ طیبہ میں، عرض کی یا رسول اللہ کٹن دا بیٹھا کوئی دوائی نہیں گھندا۔ سرکار نے فرمایا صحابہ سے بھئی جب بیمار ہوا کرو نا تو حکیم کیا باس جایا کرو، اس کے بعد دوائی لیا کرو۔ صحابہ دن سونے جڑے لے ڈاٹھے بیمار تھی متے کچھ دے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، صحابی رسول ہیں۔ عبداللہ ابن عمر ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے اور ایک ان کے ساتھ صحابی تھے اور انہیں کانٹا چبھ گیا، درد شدید ہونے لگا، شدید درد ہونے لگا۔ انہوں نے کہا کوئی دوائی نہیں، ڈاکٹر کہاں سے لائیں، شہر نہیں کہ کوئی انتظام کریں، اے ابن عمر تم بتاؤ کیا کریں؟ آپ نے فرمایا ایسا کر جس سے تیری زیادہ محبت ہے اسی کا نام لے۔ انہوں نے کہا میری محبت تو نبی سے ہے، ادھر نبی کا نام لیا درد ختم ہو گیا۔ نبی کا نام لیا درد ختم ہو گیا۔ ایک تو پہلی بات صفائی، بحثیت شوہر کی اپنی بیوی کے ساتھ تعاون کرو گھر کی صفائی کے لیے، بحثیت باپ کے اپنے بیٹیوں کے ساتھ، بحثیت بھائی کے اپنی بہنوں کے ساتھ مل جل کر ہر شخص اپنے گھر کی صفائی کرے، موقع مل رہا۔ اور دوسری چیز ہے کہ استغفار پڑھیں، کثرت سے استغفار پڑھیں۔ اب نماز جمعہ پڑھ کر آپ جائیں کسی کو سلام نہ کریں۔ میں نے آج بھی بہت سے دوست آئے، وہ چارتا ناراض تھی سن بھائی فاروقی صاحب نے سلام نہیں کیا، لیکن وہ جو سمجھدار ہیں وہ جانتے ہیں میں
سلام کرنے لگا تو انہوں نے منع کیا، خبردار بھائی بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے، کسی کو سلام نہ کرو، خاموشی سے استغفار پڑھتے ہوئے جاؤ۔ چاہتے ہو کہ تمہارا گھر ہر قسم کی بیماری سے بچ جائے، اپنے گھر کے ہر کمرے میں اذان دو، اذان دو، ورنہ کم از کم اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کر شرم نہ کرنا۔ یہ نہ کہنا کہ لوگ کیا کہیں گے، اذان دے رہا ہے، ارے بھئی تیری اذان سے کیا پتہ کسی دوسرے کو بھی خیال آ جائے۔ یہ سینکڑوں کا اور ہزاروں کا اجتماع، ہر شخص جس کے ساتھ رشتہ دار دوست میرا پیغام دو اور انہیں جا کر یہ پھیلاؤ کہ آج توتلا والی مسجد میں فاروقی صاحب نے، میں نے وہ پوسٹ بھی وائرل کروائی تھے، ہمارا بیٹا ہے معظم جمعہ پڑھنے آتا ہے، اس کے ذریعے میں نے کہا کہ فیس بک پہ ڈال دو، یوٹیوب پہ ڈال دو، اور بہت سے لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا ہے۔ اور میں نے اپنے گھر میں ہر رات بھی میرے بیٹے نے ساتھ اذانیں دو، ساتھ اذانیں دو، جہاں تک اذان کی آواز جائے گی یہ نحوست بھی جائے گی، بیماری بھی جائے گی۔ اور امت مصطفیٰ کے لیے دعا کرو اور پوری قوم کے لیے دعا کرو، اپنا کردار دکھاؤ، یہ نہ کہو کہ مولا باقیوں کو تباہ کر دے، نہیں، مولا ان پہ بھی کرم کر دے، شاید تیری دعا سے اور تیرے کردار سے وہ لوگ ایمان میں داخل ہو جائیں۔ آپ کو نہیں معلوم آسٹریلیا میں جو آگ لگی، اتنی آگ لگی پورے جنگل میں، دیکھتے دیکھتے پھیل گئی۔ میرا بیٹا وہیں ہے آسٹریلیا میں، وہ بتا رہا تھا کہ تقریباً 70 کروڑ جانور مر گئے ہیں، ہزار نہیں، لاکھ نہیں، پہلے تو مجھے بھی یقین نہیں آتا تھا، 70 کروڑ سے زائد جانور مر گئے ہیں۔ آسٹریلیا کی حکومت پریشان ہے، اوپر سے انہوں نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے مصنوعی بارش کی، لیکن عذاب ختم نہیں ہو رہا، آگ پھیلتی جا رہی ہے۔ ان لوگوں نے مسلمانوں سے رابطہ کیا۔ سڈنی میں ایک سکالر ہیں جو حضرت ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے شاگرد ہیں، ان سے رابطہ کیا کیا جائے، ان کا کوئی پرواہ نہ کریں۔ انہوں نے سارے مسلمانوں کو اکٹھا کیا، جتنے بھی تھے، 100 150 200، ایک کھلے میدان میں دھوپ میں نماز استسقاء پڑھی، اور نماز استسقاء پڑھ کر الٹے ہاتھوں سے دعا مانگی، ادھر دعا مانگی ادھر بارش آ گئی۔ وہ حیران ہو گئے، کہنے لگے ہم نے اتنے ہیلی کاپٹر بھیجے، آگ ختم نہیں ہوئی، تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے اور تو کچھ نہیں کیا، رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تو کرم کر دے۔ اس نے بادل بھیج دیے، پتہ ہی بھی نہیں تھا بادل آئیں گے یا نہیں، فوری بادل آ گئے، بارش ہو گئی، آگ ختم ہو گئی۔ چائنا کے وزیر اعظم نے مسجد میں آ کر رابطہ کیا، آپ نے دیکھا، مسجد میں آ کر اس کی کابینہ آئی، مسجد میں آئی، نوافل پڑھے، جیسے انہوں نے جیسے بس مسلمانوں کو دیکھا ویسے پڑھتے رہے، مسلمانوں نے ان کے حق میں دعا کی۔ اب الحمدللہ چائنا جہاں سے وائرس نکلا تھا، آج کی خبر ہے وہاں کنٹرول ہو گیا ہے، الحمدللہ۔ ایسی چیزیں دیکھا کریں، پڑھا کریں، اپنے کردار سے بتائیں کہ مسلمان کیا چاہتا ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں۔ سب سے بڑے اس دور کے فرعون بدبخت جو ٹرمپ ہے، اس کی بھی اکڑی ہوئی گردن جھک گئی ہے۔ اب وہ سمجھ گیا ہے کہ ہر طاقت سے بڑھ کر طاقت میرے اللہ کی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، سنت اللہ فرمائے۔ صلو علیہ وآلہ
کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں صلی